الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو چینل چل رہا ہے درس تجوید القرآن، تو اس میں الحمدللہ ہم نے 10 صورتیں شروع کی تھیں تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے، تو الحمدللہ اس میں کافی پذیرائی ملی اور لوگوں نے کافی پسند کیا اور لوگوں کی طرف سے کمنٹ بھی آئے اور کچھ لوگوں نے مشورے بھی دیے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے ابتدائی تعلیم بھی شروع کرائی جائے، کیونکہ الحمدللہ لوگوں نے یہ بتایا اور مشورہ دیا کہ جو آپ صورتیں پڑھا رہے ہیں اس میں تو جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، کچھ اس طرح سے ابتدائی تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے الف سے لے کے شروع سے، تاکہ جو بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ شروع سے سیکھیں اور وہ بھی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو اسی کے مد نظر الحمدللہ ہم نے جو ہماری تحریک دعوت اسلامی ان کی طرف سے لکھا ہوا رسالہ ہے مدنی قاعدہ، تو مدنی قاعدے کو ہم ابتدا سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سبق ہے حروف مفردات کے بیان میں۔ کون سے بیان میں ہے؟ حروف مفردات کے بیان میں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں چاہوں گا کہ دونوں سبق، جو پہلا سبق اور دوسرا سبق حروف مفردات اور حروف مرکبات، ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سبق کس بارے میں ہے؟ حروف مفردات کے بارے میں ہے۔ تو حروف مفردات کسے کہتے ہیں؟ حروف مفردات انہیں الف سے لے کے یا تک جو 29 حروف ہیں انہیں کہتے ہیں حروف مفردات۔ مفردات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام حروف جیسے الگ الگ لکھے ہیں، الف الگ لکھا ہوا ہے، با الگ لکھا ہوا ہے، تا الگ لکھا ہوا ہے، سا الگ لکھا ہوا ہے اور جیم الگ لکھا ہوا ہے۔ اسی کو اگر ہم جب یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تب یہ حروف مفردات۔ کیسے ہیں حروف مفردات؟ بولیے آپ لوگ، حروف کون سے ہیں جو حروف مفردات؟ اگر ہم ان حروف مفردات جو الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں، جب ان کو ملا کر لکھ دیتے ہیں، دو حروف کو ملا دیں یا 3 کو ملا دیں یا 4 کو ملا دیں، تو پھر کیا بن جاتے ہیں؟ یہ حروف مرکبات بن جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس کو لکھ دیا با الف، کیا لکھ دیا؟ با الف، اور لکھ دیا ہم نے تا الف، کیا لکھ دیا؟ تا الف، یا ہم نے لکھ دیا لام با، کیا لکھ دیا ہم نے؟ یا ہم نے لکھ دیا ہا میم دال، کیا لکھ دیا؟ ہا میم دال۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ پہلے حروف مفردات کو سمجھانے سے پہلے میں حروف مرکبات کو سمجھا دوں۔ حروف مرکبات کو جو انہوں نے حروف مرکبات کا سبق مدنی قاعدے کے اندر لکھا ہے، جہاں تک میں نے سمجھا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابتدائی کسی طالب علم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے حروف مفردات پڑھائے جاتے ہیں یا ابتدائی تعلیم اس کی شروع کی جاتی ہے اور الف سے لے کے یا تک وہ حروف کو سمجھ لیتا ہے، تو الف سے لے کے یا تک جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کی شکل کچھ الگ ہے۔ ان کی شکل کیا ہے؟ وہ اپنی پوری شکل کے ساتھ ہیں، مگر جب یہی حروف جو ہے قرآن میں جب وہ پڑھتا ہے، کہاں میں پڑھتا ہے؟ قرآن میں پڑھتا ہے، اور یہ حروف جو ہے مرکب ہو کر آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ مرکب ہو کر آتے ہیں، جیسے خلق، عمل، صمد، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ صمدن، تو جب یہ مل کر آتے ہیں تو جس نے پورا حرف کو دیکھا تھا، ہا کو دیکھا تھا یا میم کو دیکھا تھا پونچھ کے ساتھ، تو اور عین کو دیکھا تھا مکمل، تو پھر جب وہ مرکب ہو کر آتا ہے تو اس کی شکل کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ اس کی شکل کو کیا ہوتا ہے؟ پہچان نہیں پاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے حروف مرکبات کا سبق اس لیے لکھا تاکہ بار بار بچہ اس کو پڑھے، دیکھے، غور کرے اور ان حروف کی شکلوں کو پہچان لے۔ تو میں جو ہمارے چینل کے ذریعے سے اس کو پڑھیں گے الحمدللہ، جو ہم سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں آپ کو، تو ان سے یہ بھی اپیل ہے کہ اپنے موبائل کے اندر ایک مدنی قاعدہ بھی لوڈ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ مدنی قاعدہ بھی لوڈ کر لیں۔ یہ مدنی قاعدہ ایپس بھی آتا ہے اس میں، اور اس میں پھر وائس بھی ہے کہ جس حرف پر آپ ہاتھ رکھیں گے، انگلی رکھیں گے، تو پھر وہ بولے گا پیچھے سے۔ جیسے آپ نے با پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس ایپ کے اندر مدنی قاعدے کے اندر جیسے آپ نے با پہ ہاتھ رکھا تو بولے گا با، تو اسے آپ کو جو ہے اس کی آواز، اس کی وائس ساؤنڈ سن کر بھی سیکھنے کو ملے گا، اور آپ کے سامنے جب کتاب ہوگی تو اس کو دیکھ کر اور اس ویڈیو کو دیکھ کر جلدی آپ کے بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو حروف مرکبات کا سبق کیوں لکھا گیا؟ تاکہ حروف کی پہچان ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ حروف کی پہچان ہو جائے، کیونکہ جب حروف کو مرکب کر کے لکھتے ہیں، جیسے کہ اب یہ ہا میم دال لکھا گیا ہے، تو اگر پہلے مفرد لکھا تھا تو پورا ہا ایسے تھا، بات سمجھ رہے ہیں، اور میم اس طرح سے تھا اور دال تو اس طرح سے تھا ہی،
تو اب جب میم کا یہاں پر دیکھیں خالی اوپر کا اتنا حصہ آ گیا ہے، تو اب جو نیا بچہ ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ میم کون سی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب وہ حروف مرکبات کو بار بار کتاب میں دیکھ کے رٹ لے گا، بار بار پڑھے گا، الف لام الف با الف تا الف، بار بار جب اپنی نگاہوں میں سے دوڑائے گا تو اس کو حروف کی کیا ہو جائے گی؟ پہچان ہو جائے گی. پھر جب وہ قرآن میں وہ حروف اس کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے خطا اور غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ حروف مفردات کا سبق تو اس میں اس لیے لکھا گیا تھا، میں نے یہ آپ کو مختصر سے طور پر بتا دیا. اب رہا تمہارا حروف مفردات. کون سا سبق رہا؟ حروف مفردات. تو حروف مفردات میں انہوں نے چند باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ حروف مفردات کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید اور قرات کے مطابق پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید و قرات کے مطابق معروف پڑھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مجہول پڑھائی سے بچنا ہے. جیسے مجہول میں پہلے پڑھا جاتا تھا، اس طرح سے پڑھتے تھے، با لکھا ہے تو اس کو یوں اس کی تلفظ کرتے ہیں بے، یہ تا لکھا ہے تو اس کا تلفظ یوں کرتے ہیں تے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سا لکھا ہے تو اس کا تلفظ یوں کرتے ہیں سے. تو ہمیں اس کا تلفظ بے تے سے نہیں کرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا ہمیں تلفظ کرنا ہے اس طرح سے، با کیسے کرنا ہے؟ اور اس کا یوں تلفظ کرنا ہے تا، کیسے کرنا ہے؟ اور اس کا ہمیں کیسے تلفظ کرنا ہے؟ سا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور الف کے ساتھ تلفظ کرنا ہے با تا سا. اس طرح سے ہمیں اس کا کرنا ہے، تلفظ کرنا ہے. حروف مفردات کو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسری بات اس میں جو بیان کی گئی ہے حروف مفردات کے بیان میں، وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ 29 حروف جو ہیں الف سے لے کے یا تک، یہ تمام حروف ایک جیسے نہیں پڑھے جاتے ہیں. کیسے نہیں پڑھے جاتے؟ ایک جیسے ہیں بھی نہیں، کیونکہ ان میں سے تمام حروف ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. 7 حروف کیسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ اور باقی حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. باقی حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ 7 حروف کے علاوہ باقی حروف جو ہے باریک پڑھے جاتے ہیں. جو موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ حروف یہ ہیں: خا، صاد اور تمہارا ضاد. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور طا اور ظا اور غین اور قاف. ہو گئے 7 ہو گئے. یہ قاف. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کا مجموعہ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے: خصہ، داغوطن، قیض. یہ جو ہے نا، کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے مجموعہ لکھ لیا، اگر ہم انفرادی طور پر اسے یاد کرتے ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، تو ہو سکتا ہے ایک آدھ حرف ہم سے نکل جاتا ہماری یادداشت سے. جب ہم اسے مجموعی طور پہ یاد کر لیتے ہیں خصہ ضاغطن قیض. کیسے؟ خصہ ضاغطن قیض. یہ ہمارا رٹ گیا، چھوٹا ہو گیا، شارٹ ہو گیا. اسی میں سے ہم غور کر لیں گے: خصہ، خا، صاد، ضاغطن، ضاد، غین، طا، قیض، قاف، ظا. تو یہ 7 حروف ہمارے یاد ہو گئے کہ یہ 7 حروف جو ہیں کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے موٹے کر کے پڑھیں گے. خا کو تو زبان کی جڑ کو اوپر بلند کر دیں گے. زبان کی جڑ کو کیا کر دیں گے؟ اوپر کو بلند کر دیں گے. پڑھ دیں گے خا. کیسے پڑھیں گے؟ خا. صاد کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. صاد میں بھی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے. مگر یہ اس میں سے صاد، ضاد، طا اور ظا، ان 7 حروف کے اندر تو صفت استعلاء ہے. کیا ہے؟ صفت استعلاء. مگر یہ 4 حروف جو بیچ میں ہیں ان میں صفت استعلاء کے ساتھ ساتھ صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے. کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اطباق. تو ان 3 حروف میں 1 2 3 ان میں تو صرف زبان کی جڑ کو ہمیں اوپر اٹھانا ہے، مگر ان 4 حروف کو ادا کرتے ہوئے ہمیں زبان کی جڑ کو بھی اوپر اٹھانا ہے اور زبان سے تالو کو ڈھانپنا بھی ہے. زبان سے تالو کو ڈھانپنا بھی ہے. تو اب ہم صاد ادا کریں گے تو زبان کی جڑ کو بھی اٹھائیں گے، اور پھر زبان کو اس طرح سے زبان جب بنا لیں اور اس طرح سے تالو بنا لیں آپ، تو تالو بنا کے ہم اس طرح سے اس کو ڈھانپ لیں پورا اس طریقے سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پورا آپ کا ادا ہوگا: صاد، ضاد، طا، ظا. ٹھیک ہے؟ تو خا کا مخرج آپ نے پڑھ لیا تھا. خا کا مخرج کیا ہے؟ آخر حلق. کیا ہے؟ اور صاد کا مخرج آپ نے پڑھا کہ نوک زبان اور اوپر نیچے کے دونوں دانت ہیں، اوپر والے بھی نیچے والے بھی، ان کا جو کنارہ ہے اندرونی، وہاں لگا کر ہم صاد اور سین ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مخرج کو دونوں کا ایک ہی ہوا، مگر صفت سین جو ہے باریک پڑ جاتی ہے
اور صاد کیسا ہے؟ موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ضاد کا مخرج آپ نے پڑھا تھا کہ طرف زبان جو بغلی حصہ ہے زبان کا بغلی حصہ اوپر کی داڑوں سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. طا کو آپ نے پڑھا تھا کہ نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگا کر ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ طا ادا کرتے ہیں. ایسے غا آپ نے پڑھا کہ زبان کا سرا اور سامنے والے دانتوں کا نچلا اندرونی حصہ اس سے لگا کر ہم غا ادا کرتے ہیں. وہیں سے زال بھی ادا ہوتا ہے مگر زال باریک ہوتا ہے اور غا موٹا پڑا جاتا ہے. غا کیسے پڑا جاتا ہے؟ اور زال کیسے پڑا جاتا ہے؟ ہاں جو زال آپ جانتے ہیں وہ زال یہ زال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اسے ہم پڑھیں گے باریک. مخرج دونوں کا ایک ہی ہے. مخرج دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے مگر یہ باریک ہوتا ہے. اس زال ادا کرنے میں زبان سیدھی رکھتے ہیں اور غا ادا کرنے میں زبان کی جڑ کو اٹھانا بھی پڑتا ہے اور زبان سے تالو کو ڈھانپنا بھی پڑتا ہے تب ہمارا پورا مکمل غا ادا ہو جاتا ہے. ایسے غین جیسے خا کا مخرج تھا آخر حلق، اسی طریقے سے غین کا مخرج بھی کیا ہے؟ آخر حلق ہے. قاف کا مخرج بھی آپ نے بہت آسانی سے یاد کر لیا ہے کہ جڑ زبان تالو کے نرم حصے سے جب ہم ملاتے ہیں جو کوے کے برابر میں تالو کا گیلا گیلا نرم حصہ ہے اور زبان کی جڑ بالکل پیچھے جو ہے اس کو جب اوپر اٹھا کے وہاں سے لگاتے ہیں تو کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف. کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف. کیا ادا ہوگا؟ تو قاف. تو یہ جو 7 حروف ہے نا اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. ایسے پڑھتے ہیں. پھر سے پڑھ لو. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. تو یہ آج میں نے آپ کو 7 حروف پڑھا دیے. باقی کل کو حروف مفردات میں سے الف سے لے کے یا تک جو 29 حروف ہیں ان میں سے روزانہ الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 7 یا 8 حروف بھی آپ کو جو ہے پڑھائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو صحیح طریقے سے سکھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ 29 حروف اگر ہم نے آدمی روز کا بھی ایک حرف اگر صحیح کرے نا، کتنا؟ روز کا ایک حرف آدمی اگر صحیح کرنے کی کوشش کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم سے صحیح نہیں ہوتا، ہم پڑھ نہیں پاتے، ہمیں حلق سے نکالنا نہیں آتا یا ہمیں زبان کو صحیح چلانا نہیں آتا ہے. تو یہ ایک ہیلا تو ہو سکتا ہے، بہانہ، اگر یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آدمی کوشش کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر روز کا ایک حرف صحیح کرے تو کتنے حروف ہیں؟ 29 ہیں. تو 29 دن میں صحیح ہو جاتے ہیں. اگر روز کے آدمی 2 حروف صحیح کرے تو کتنے دن میں صحیح ہو جائیں گے؟ 14 یا 15 دن میں صحیح ہو جائیں گے. اور اگر 3 حرف روز کے صحیح کرتا ہے تو 7 دن میں ہی صحیح ہو جائیں گے الحمدللہ. تو اگر ہم نے 5 حروف بھی روز کے صحیح کرائے تو الحمدللہ 5-6 دن لگیں گے اور 5-6 دن میں آپ کو حروف کی ادائیگی کرنا آ جائے گی انشاءاللہ. حروف کی صحیح ادائیگی کرنا جو بھی ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ سنیں غور سے. اگر روز کے 5 حروف کو بھی ہم نے صحیح کیا، کوشش کی، جدوجہد کی تو ہمارے روز کے یہ 5 حروف صحیح کرنے کی وجہ سے ہمارے 4-5 دن لگیں گے کہ ہمارے پورے یہ 29 حروف صحیح ہو جائیں گے. پھر رہا ان کو ملا کر پڑھنا. پھر رہا کچھ حروف جو ہے ایک دوسرے سے مل کے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کا جو ہے ادائیگی تلفظ کرنا ذرا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ جب ہم سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ رب العزت آپ کو اس کو بھی بآسانی سلیقے سے ادائیگی کرنے کا طریقہ سکھا دیا جائے گا. تو اس کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے شیئر ضرور کرتے رہیں تاکہ آپ دوسرے بھی سیکھیں اور آپ بھی سیکھیں، آپ بھی سب آپ کے حقدار ہوں. اور لائک بھی ضرور کرتے رہا کریں. کمنٹ بھی اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. اسے ہم کمنٹ میں پڑھ کے بات کو آپ کو یہاں پر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے.